نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه۔ 10ویں پارے کا خلاصہ تفسیر پیش کیا جا رہا ہے۔ اس کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے مال غنیمت کی تقسیم کا ذکر کیا ہے۔ مسلمانوں اور کافروں کا آپس میں مقابلہ ہو، اللہ مسلمانوں کو فتح عطا کر دے، کافر بھاگ جائے، جو ان کا ساز و سامان مسلمانوں کے ہاتھ آتا ہے اس پر مال غنیمت کا لفظ بولا جاتا ہے۔ اس مال میں سے 5واں حصہ اللہ اور اس کے رسول کا نکالا جائے گا، اور وہ 5واں حصہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے اخراجات اور جو باقی بچ جاتا وہ رشتہ داروں پہ، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں پہ خرچ کرتے، اور باقی جو 4 حصے ہیں جتنے اس معرکے میں شریک مجاہدین ہیں ان میں تقسیم کیا جائے گا۔ تقسیم کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ ہر آدمی کو جو پیادہ ہے 1 حصہ ہے، اور اگر کوئی آدمی اپنا گھوڑا ساتھ لے کے آیا ہے تو گھوڑے کو 2 حصے، یعنی گھوڑے والے کو ٹوٹل 3 حصے ملیں گے، 2 گھوڑے کے اور 1 اپنا حصہ۔ اس طرح مال غنیمت کو تقسیم کیا جائے گا۔ معرکہ حق و باطل جنگ بدر 17 رمضان 2 ہجری کے اندر پیش آیا ہے۔ اس معرکے میں کئی ایک نصیحتیں اور اسباق موجود ہے۔ ایک بہت بڑا سبق جو قرآن مجید نے ذکر کیا، لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ۔ بہت بڑا مقصد یہ تھا کہ جو آدمی زندہ رہے وہ دلیل پر زندہ رہے، اور جو آدمی مرے وہ دلیل پر مرے۔ اس معرکے کے بعد مسلمانوں کو مکمل طور پہ یقین ہو گیا کہ ہم حق پر ہیں، اللہ نے ہماری مدد اور نصرت فرمائی ہے۔ 313 یا 315 یا 317 ان کا 1000 کے ساتھ مقابلہ تو کوئی نہیں تھا، لیکن اللہ کی نصرت اور مدد شامل حال ہوئی، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح سے ہمکنار فرمایا، اور مشرکوں کو اس بات کا یقین ہو گیا کہ ہم باطل پر ہیں۔ مشرکوں کے 70 بڑے بڑے کافر مارے گئے اور 70 قیدی بن گئے، ان کو شکست فاش ہوئی، عرب کے اندر ان کی بڑی رسوائی ہوئی۔ آگے اللہ تعالیٰ نے یہ بات ذکر کی ہے، جو جنگیں لڑی جاتی ہے یہ اسباب پہ بھروسہ کر کے نہیں، بلکہ جنگوں کے دوران کچھ ایسے اعمال ہیں جن کو مسلمان اپناتے ہیں تو اللہ کی رحمت شامل حال ہو جاتی ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ ایمان والوں کو یہ نصیحت کی گئی کہ تم جب بھی دشمنوں کے ساتھ مقابلہ کرو تو ثابت قدمی کے ساتھ لڑنا ہے، وہاں کمزوری نہیں دکھانی، بزدلی نہیں دکھانی، بھاگنا نہیں ہے۔ ایک تو ثابت قدمی ہے، اور دوسری بات وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر ہے، اور تیسرا اصول وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہے۔ یہ 3 اصولوں کو تم اپنا لو، کامیابی تمہارے قدم چومے گی۔ اور آج بھی ہم دشمن کے مقابلے میں کھڑے ہو جائیں کسی بھی میدان میں، یہ 3 اصول ہیں، اللہ کا ذکر، ثابت قدمی اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت۔
آپ جس میدان میں بھی کھڑے ہو جائیں دشمن کے مقابلے میں، یہ 3 اصولوں کو اپنا لیں، آپ کو کبھی شکست نہیں ہوگی۔ آگے اللہ تعالیٰ نے یہ بات ذکر کی کہ مشرکین بدر میں آنے والے نہیں تھے، لڑائی کرنے والے نہیں تھے، ان کو اصل میں شیطان لے کے آیا تھا۔ شیطان نے ان کو سبز باغ دکھایا اور بدر میں لے آیا۔ جب اس نے دیکھا فرشتوں کو تو اس نے جانے کے لیے ارادہ کیا، تو خیر اس کو کافروں نے پکڑا کیونکہ انسانی شکل میں تھا، تو اس نے کہا انی اخاف اللہ انی ارا ما لا ترون، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، جو میں دیکھ رہا ہوں تم نہیں دیکھتے۔ تو اس سے پتہ چلا شیطان کی ہمیشہ سے یہ عادت ہے، شیطان انسان کو سبز باغ دکھاتا ہے، گمراہ کرتا ہے، جب وہ کسی دلدل میں پھنس جاتا ہے تو شیطان بھاگ جاتا ہے۔ یہ شیطان کی ریت ہے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے یہ بات ذکر کی ہے، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتے جب تک کوئی قوم اپنی حالت کو بدل نہ لے۔ اس میں قوموں کے عروج اور زوال کا اصول بیان کیا گیا ہے۔ قوموں پہ عروج کب آتا ہے، زوال کب آتا ہے؟ عروج اس وقت آئے گا جب وہ اللہ اور اس کے رسول کی بات اور اخلاقیات کو اور عدل و انصاف کو اپنا لے، اللہ ان کو دنیا کے اندر عزت عطا فرماتے ہیں۔ اور جب وہ اللہ اور اس کے رسول کی بات کو چھوڑ دیں، اخلاقیات کو چھوڑ دیں، عدل و انصاف کو چھوڑ دیں، ذلت اور پستی ان کا مقدر بن جاتی ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں، ما نزل بلاء الا بذنب، کوئی بھی مصیبت آتی ہے وہ گناہوں کی وجہ سے۔ یہ کرونا وائرس ہے، آج لوگ بڑے فلسفے پیش کرتے ہیں، لیکن ہمارے گناہوں کی وجہ سے۔ کوئی بھی دنیا کے اندر مصیبت ہے گناہوں کی وجہ سے، اور جب بھی کوئی مصیبت ختم ہوتی ہے تو توبہ کی وجہ سے۔ تو آپ دیکھ لیں یہ کتنی بڑی مصیبت، کتنی مشکلات ہیں، معاشی پریشانیاں ہیں، دینی پریشانیاں ہیں، اور اس کے علاوہ کتنی پریشانیاں ہیں، لیکن قوم توبہ کرنے کے لیے تیار نہیں۔ جو مسجدوں میں نمازی پہلے تھے اس مصیبت کے بعد بھی اتنے ہی نمازی ہیں، توبہ کرنے والے لوگ اتنے ہی ہیں جتنے پہلے تھے۔ تو اس لیے توبہ کے بغیر مصیبت ختم نہیں ہوتی۔ آگے اللہ تعالیٰ نے یہ بات ذکر کی، جب مجرموں کو، ظالموں کو فوت کیا جاتا ہے، فرشتے ان کے چہروں پہ مارتے ہیں اور پیٹھوں پہ مارتے ہیں۔ 2 چیزوں کا ذکر کیا گیا، چہرے کا اور پیٹھ کا۔ جب کسی آدمی کو حق بات سنائی جائے، سب سے پہلے اس کے چہرے کی کیفیت بدلتی ہے، چہرے کا رنگ بدلتا ہے کہ یہ کیسی بات کر رہا ہے، چہرے پہ شکن پڑ جاتی ہے۔ اور دوسرا مرحلہ یہ ہوتا ہے، اگر دوبارہ اس کو وہی بات سنا دی جائے تو وہ منہ پھیر لیتا ہے، پیٹھ کر دیتا ہے۔ تو اس اعتبار سے چہرے کا اور پیٹھ کا انکار حق میں مرکزی کردار ہے۔ تو فرشتے جب روح نکالتے ہیں، روح نکلتی نہیں، بھاگتی ہے، تو اس وقت وہ چہروں پر اور پیٹھوں پہ مارتے ہیں۔ آگے یہ بات بیان کی کہ ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم، بدترین روئے زمین پر چلنے والوں میں سے بدترین وہ ہیں جو بہرے اور گونگے ہیں، جن کے پاس عقل نہیں ہے۔ دیکھیے انسان کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں صلاحیتیں دے کے بھیجا ہے، اور ان صلاحیتوں سے ہم نے سب سے پہلے اللہ کی ذات کو پہچاننا ہے، اور اس کے بعد اخلاقیات کو، دنیا کے اندر عدل و انصاف کو، حقوق اور فرائض کو پہچاننا ہے۔ جو انسان اپنی ان صلاحیتوں سے فائدہ نہ اٹھائے، ان صلاحیتوں کو دفن کر دے اور جانوروں کی طرح زندگی بسر کرنا شروع کر دے، تو یاد رکھیے روئے زمین پر جتنے بھی چلنے والے جانور ہیں سب سے بدترین یہ جانور ہے۔ کیوں؟ اس نے اپنی اس صلاحیت کو ختم کر دیا ہے، جس صلاحیت کی بنیاد پہ اس کو عظمت اور فضیلت ملی تھی، اس نے اس کو دفن کر دیا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، کہ تم جتنی طاقت رکھتے ہو تم تیاری کرو، دشمنوں کے ساتھ لڑائی کرنے کے لیے گھوڑے پالو، اسلحہ رکھو، اور اس کے علاوہ دشمنوں کے مقابلے میں تیاری کرو۔ یہ بات کرتے کرتے
آگے فرمایا وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ، اگر وہ صلح کے لیے تیار ہو جائیں دشمن تو تم فجنح لَهُ، صلح کے لیے تم بھی تیار ہو جاؤ، ان کے ساتھ معاہدہ کر لو، صلح کر لو۔ وَإِن جَنَحُوا کا لفظ لا کے ہمارے اکثر کیا ہوتا ہے، صرف وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، یہ آیات پڑھ کے بس قوم کو ایک طرف ہی لگا دیا جاتا ہے، حالانکہ ایسی بات نہیں۔ وَإِن جَنَحُوا، اگلی آیت ذکر کر کے یہ بات ذکر کی گئی، جو طاقت کا استعمال ہے یہ صرف خون ریزی کے لیے نہیں ہے، طاقت کا استعمال خون ریزی کے لیے نہیں، بلکہ طاقت کا استعمال اعلاء کلمت اللہ کی بلندی کے لیے ہے۔ تو ہر مقام پہ خون بہانا یہ کوئی دین نہیں ہے، خون اس وقت بہانا ہے جب آخری مرحلہ ہو، جس طرح کہ عضو خراب ہو جائے، اب اس کا علاج کیا جاتا ہے کئی طریقوں سے، کئی ڈاکٹروں سے، جب کوئی صورت نہ بچے تو یہ جزو باقی جسم کو نقصان پہنچانا شروع کر دے، آخری حل ہوتا ہے کہ اس جزو کو کاٹ دے، یہ آخری حل ہے۔ کئی لوگوں نے پہلا حل ہی اس کو بنا رکھا ہے، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ وَإِن جَنَحُوا کا لفظ لا کے یہ ذکر کیا گیا طاقت کا استعمال اعلاء کلمات اللہ کے لیے ہے۔ آگے فرمایا هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ، اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتلائی ہے کہ اللہ نے اپنی مدد یعنی اپنی ذات کے ساتھ تمہاری مدد فرمائی ہے اور مومنوں کے ساتھ بھی تمہاری مدد فرمائی ہے۔ دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا مقام ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ مومنوں کے ساتھ تمہاری مدد کی ہے۔ ثابت ہوا یہ ضروری نہیں کہ بڑا چھوٹے کی مدد کرتا ہے، چھوٹا بھی بڑے کی مدد کر لیتا ہے، افضل غیر افضل کی مدد کرتا ہے، یہ ٹھیک ہے، لیکن کبھی کبھی غیر افضل کی مدد کرتا ہے۔ امام مقتدیوں کے بغیر کچھ نہیں ہے، مقتدی معاون ہے، خطیب سامعین کے بغیر کچھ نہیں ہے، تو یہ دونوں طبقے آپس میں ملیں گے تب کوئی کام ہو سکے گا، ورنہ اس کے بغیر کوئی کام ممکن نہیں ہے۔ آگے فرمایا وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ، مومنوں کے دلوں کے درمیان الفت ڈالی ہے۔ فرمایا زمین و آسمان کے سارے خزانے آپ خرچ کر دیں، ان کے درمیان محبت پیدا نہیں ہو سکتی تھی، یہ الفت صرف اللہ نے ڈالی ہے۔ کوئی حبش سے آیا، کوئی ایران سے، کوئی عراق سے، کوئی عرب کا ہے، کوئی کسی علاقے کا، لیکن ایسی محبت، ایسا پیار، جنگ یرموک کے اندر ایک پیاسا پانی مانگ رہا ہے، اس کو پانی پیش کیا گیا، منہ کے ساتھ پیالہ لگایا، کسی اور زخمی کے کہنے کی آواز آئی، اس نے کہا پانی پلاؤ، اس نے کہا میرے بھائی کے پاس لے جاؤ، شاید وہ زیادہ ضرورت مند ہو، اس کے پاس گئے تو وہ بھی منہ کو لگانے ہی والا تھا، تو ایک اور آواز دینے والے نے آواز لگائی پانی لاؤ، اس نے کہا میرے بھائی کے پاس لے جاؤ، شاید وہ زیادہ ضرورت مند ہو۔ جب تیسرے کے پاس وہ پہنچا تو وہ اللہ کو پیارا ہو چکا تھا، دوسرے کے پاس آیا وہ بھی اللہ کو پیارا ہو چکا تھا، پہلے کے پاس آیا وہ بھی اللہ کو پیارا ہو چکا تھا۔ یہ محبت اللہ نے ڈالی ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے، اے اللہ ہمارے دلوں میں محبت پیدا فرما، پیار محبت کے ساتھ ماحول چلتے ہیں، مساجد کے نظام، معاشرے کے نظام، گھروں کے نظام، اور اسی طرح فیکٹریوں کے نظام، مدارس کے نظام، اور جتنے بھی ادارے ہیں آپس میں الفت، پیار، محبت ہو تو سارے نظام چلتے ہیں۔ آگے سورہ براء شروع ہو رہی ہے، اس کے آغاز میں بسم اللہ نہیں ہے، اس کی کئی ایک وجوہات ہے۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ اس کے شروع میں بسم اللہ نازل ہی نہیں ہوئی، اور یہ قرآن مجید کی حقانیت پہ دلیل ہے کہ قرآن مجید جتنا نازل ہوا ہے اتنا ہمارے پاس ہے، اس میں کوئی اضافہ نہیں ہوا، حتیٰ کہ ایک سورہ مبارکہ کے شروع میں بسم اللہ نہیں آئی تو وہاں صحابہ نے بسم اللہ نہیں لکھی، یعنی منوعاً جو نازل ہوا، جہاں جہاں بسم اللہ آئی وہاں وہاں ذکر کی گئی، جہاں جہاں نہیں آئی وہاں ذکر نہیں کی۔ اور اسی طرح یہ بھی بعض مفسرین نے توجیہ لکھی ہے کہ عرب کا یہ دستور تھا، جب وہ کسی کے ساتھ معاہدہ ختم کرتے تھے اس وقت بسم اللہ نہیں لکھتے تھے، یا اسی طرح کسی کا امان ختم کرنا ہے، پناہ دی ہے، ختم کرنی ہے تو بسم اللہ نہیں لکھتے تھے، چونکہ اس میں مشرکین مکہ کا معاہدہ ختم کیا جا رہا ہے۔ معاہدہ ہوا تھا 6 ہجری کو، انہوں نے اس معاہدے کو توڑ دیا، بنو بکر نے بنو خزاع پہ حملہ کیا، تو یہ بنو بکر مشرکین مکہ کے حلیف تھے، بنو خزاع مسلمانوں کے حلیف تھے، تو معاہدے کے اندر یہ شک تھی
کہ جو ہمارے حلیف ہیں ان کے بھی وہی حقوق ہوں گے، ان کا تعاون نہیں کرنا۔ مشرکین مکہ نے بنو بکر کا تعاون کیا بنو خزاع کے خلاف، ان کے سارے افراد قتل کر دیے، صرف 30 بندے باقی بچے، باقی سارا قبیلہ ذبح کر دیا۔ انہوں نے چونکہ تعاون کیا، یہ 30 بندے بھاگ کے مدینے میں آئے، انہوں نے کہا ہماری مدد کرو، تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ پر چڑھائی کی، یہ فتح مکہ کا جو موقع بنا ہے۔ خیر، تو معاہدہ توڑا گیا اس میں، اس لیے بسم اللہ کو یہاں ذکر نہیں کیا گیا۔ تو اس کے ضمن میں اللہ تعالیٰ نے چونکہ جنگ کا ذکر کیا ہے کہ مشرک جو جنگی کافر ہیں، حربی کافر ہیں، جن کے ساتھ آپ کی جنگ جاری ہے، جہاں مل جائے ان کو وہاں مار دو۔ یہ ہر کافر کے لیے نہیں ہے، جس کے ساتھ آپ کی جنگ جاری ہے، جو حربی کافر ہے، اعلان جنگ جاری ہو چکا ہے، وہ جہاں ملے اس کو مارو۔ لیکن جنگ کے ضمن میں ایک یہ بات کہہ دی فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اگر یہ توبہ کر لے، اگر یہ توبہ کر لے تو ان کے لیے بہتر ہے۔ معنی یہ نکلا دوران جنگ بھی کوئی کافر توبہ کر لے، کلمہ پڑھ لے، اس کو چھوڑ دیا جائے گا۔ اللہ، کتنا پیارا اسلام۔ اور آپ دنیا کے سارے مذاہب کا مطالعہ کریں، اسلام جیسا پیارا مذہب آپ کو نہیں ملے گا۔ کتنا پیارا مذہب ہے، کتنے پیارے اصول ہیں۔ حکم دیا فاتحین کو، حالانکہ دنیا کا اصول یہ ہے جب کوئی قوم کسی قوم پہ غالب آتی ہے، نہ وہ ان کے بچوں کو چھوڑتی ہے، نہ عورتوں کو چھوڑتی ہے، نہ مردوں کو چھوڑتی ہے، نہ بوڑھوں کو چھوڑتی ہے۔ لیکن اسلام نے فاتحین کو درس دیا، لا تقتلوا ولیدا، بچوں کو قتل نہیں کرنا، اور اسی طرح عورتوں کو قتل نہیں کرنا، بوڑھوں کو قتل نہیں کرنا، صرف جنگجوؤں کو قتل کرنا ہے۔ اتنا پیارا مذہب فاتحین کو بھی پابند کر دیا ہے کہ صرف جنگجوؤں کو قتل کرنا ہے۔ آگے الن ولا ذمہ، الن کا لفظ لایا گیا، اس کا معنی ہوتا ہے رشتہ داری۔ دیکھو، رشتہ داری کا لحاظ انسان کو رکھنا چاہیے، جہاں تک ممکن ہو رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک یہ جاری رہنا چاہیے، اور جب آپ کے دین کو نقصان پہنچنا شروع ہو جائے اس وقت آپ تعلق ختم کر سکتے ہیں، ورنہ دنیاوی لحاظ سے رشتہ دار کافر ہے، مسلمان ہے، ان کے ساتھ آپ نے حسن سلوک کرنا ہے۔ ذمہ، کسی کے ساتھ آپ نے معاہدہ کر لیا ہے، اس معاہدے کو بھی آپ نے پورا کرنا ہے، یہ بھی آپ کی ذمہ داری ہے۔ آگے چل کے اللہ تعالیٰ نے یہ بات ذکر کی ہے، قل ان کان آباؤکم وابناؤکم، اللہ نے 8 رشتوں کا ذکر کیا، ماں باپ ہے، اولاد ہے، بہن بھائی ہے، رشتہ دار ہے، خامد بیوی ہے، اور اسی طرح یہ تجارت، اور اسی طرح مکانات ہیں۔ یہ 8 چیزیں ذکر کی جن کے ساتھ انسان کا گہرا تعلق ہے اور فطری تعلق ہے۔ ان 8 چیزوں کا ذکر کر کے آگے فرما احب الیکم من اللہ ورسولہ، احبہ اسم تفضیل کا صیغہ ہے، جیسے یہ معلوم ہوتا ہے ان 8 چیزوں کے ساتھ جو محبت ہے یہ انسان کی فطرت میں ہے، ان سے محبت کرو، پیار کرو، الفت رکھو، لیکن ایک بات ذہن میں رکھو، ان کی محبت اللہ اور اس کے رسول اور جہاد فی سبیل اللہ کی محبت پہ غالب نہیں آنی چاہیے۔ ان کی محبت بھی ہو، ان کا پیار بھی ہو، اللہ اور اس کے رسول اور جہاد فی سبیل اللہ کا پیار بھی ہو، لیکن غالب محبت اللہ اور اس کے رسول کی ہونی چاہیے، ان کی محبت مغلوب ہونی چاہیے۔ اگر ان کی محبت غالب ہوگی، اللہ اور اس کے رسول کی محبت مغلوب ہوگی، تو یاد رکھیے فتربصوا، پھر اللہ کے عذاب کا انتظار کرنا۔ اس آیت میں ہمیں یہ بات معلوم ہوئی کہ یہاں آپشن نہیں رکھا گیا یہ کر لو، یہ کر لو، یہ کر لو، نہیں، 2 ٹوک فیصلہ ہے۔ اگر اللہ اور اس کے رسول کی محبت غالب ہے تم ایماندار ہو، اگر مغلوب ہے پھر اللہ کے عذاب کا انتظار کرو۔ 2 باتیں بس۔ اللہ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتے، معنی یہ کہ جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو مغلوب کر دے، وہ حد سے تجاوز کر گیا، وہ فاسق شخص ہے۔ آگے یہ بات ذکر کی عجب، عجب کہتے ہیں خود پسندی۔ یہ خود پسندی جو ہے یہ اچھا عمل نہیں ہے۔ آج معاشرے میں خود پسندی کا بہت دور دورہ ہے۔ خود پسندی کا معنی یہ ہے کہ انسان اپنے اسباب پہ اتنا بھروسہ کر لے کہ مسبب الاسباب کو بھول جائے، یہ ہے خود پسندی۔ ایک یہ ہے کہ مسبب الاسباب پہ اعتماد اتنا ہو میرا اللہ مجھے ضائع نہیں کرے گا، یہ خود پسندی نہیں، یعنی اسباب پر اتنا اعتماد کر لیا جائے کہ مسبب الاسباب کو بھلا دیا جائے۔
صحابہ کے اندر عجب آ گیا جنگ حنین میں۔ عجب کیا تھا کہ ہم 313 تھے، 1000 کا مقابلہ کیا، 700 تھے، 3000 کا مقابلہ کیا، اب ہم 12000 ہیں، کافر 6000 ہیں، ہم تو کچے چبا جائیں گے۔ عجب آ گیا۔ تو اللہ کو عجب پسند نہیں ہے، اللہ کو عجب پسند نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو تھوڑا سا ہلا دیا۔ یہ حنین کے لوگ بڑے تیر انداز تھے، غاروں میں چھپ گئے، انہوں نے تیر برسانے شروع کر دیے۔ مسلمانوں کو سمجھ نہ آئی تیر آ کہاں سے رہے، بھگدڑ مچ گئی، 100-150 صحابہ باقی رہ گئے، باقی سارے بھاگ گئے۔ اللہ کے رسول نے بلایا، پھر واپس آئے، اللہ نے خیر فتح دی۔ لیکن اللہ نے آزمائش میں ڈالا عجب کی وجہ سے۔ دیکھو عجب کی وجہ سے صحابہ آزمائش میں آ گئے، تو ہمیں بھی عجب سے بچنا چاہیے، خود پسندی سے بچو، ہر نعمت کی نسبت اللہ کی طرف کرو۔ آگے یہ بات ذکر کی گئی کہ مشرک نجس ہے، یہ حدود حرم کے اندر داخل نہیں ہو سکتے، مسجدوں میں آ سکتے، عام مسجدوں میں آ سکتے ہیں، حدود حرم میں نہیں آ سکتے۔ نجاست کا معنی عقیدے کی نجاست ہے۔ عام مسجدوں میں آنے کی دلیل کیا ہے؟ مسجد نبوی میں ثمامہ بن اسال مشرک ہی تھا نا، 3 دن تک باندھے رکھا۔ یعنی صرف حدود حرم بیت اللہ کے اندر، مکہ کے اندر نہیں آ سکتے، باقی عام مساجد کے اندر مشرک آئیں گے۔ کیوں؟ ایک بہت بڑا مقصد ہے، حتیٰ یسمع کلام اللہ، اللہ کا کلام سنیں۔ اور یہ جنگوں کے دوران بھی کلمہ آیا، حتیٰ یسمع کلام اللہ۔ اگر کافر فدیہ دے کے آپ کے علاقے میں رہنا چاہے تو رہ سکتے۔ کیوں؟ مقصد یہ ہے جب اللہ کا کلام سنیں گے، آج نہیں، کل نہیں، پرسوں نہیں، کسی وقت تو ہدایت آئے گی۔ یہاں سے ایک نقطہ یہ بھی ملا، آپ کا کسی مشرک کے ساتھ دنیاوی تعلق ہے، کسی کافر کے ساتھ تعلق ہے، کسی بے دین کے ساتھ تعلق ہے، آپ کوشش یہ کریں کہ ہر مجلس میں کوئی نہ کوئی قرآن کی بات ضرور سنا دیں۔ یہ آپ کی کوشش ہونی چاہیے۔ دنیاوی اعتبار سے آپ کا تعلق ہے تو آپ قرآن کی کوئی نہ کوئی بات اس کو سنا دے، شاید کوئی بات ہدایت کا ذریعہ بن جائے۔ آگے چل کے اللہ تعالیٰ نے یہ بات ذکر کی ہے کہ تین گروہ یہ امت کی تباہی کا سبب ہے۔ ایک اغنیا، غنی لوگ، اور ایک مشائخ، یہ پیر بزرگ جتنے، اور ایک علماء۔ یہ 3 گروہ جو ہے، اگر یہ درست ہو جائے امت درست ہو جائے گی، اور یہ خراب ہو جائے تو امت تباہ ہو جائے گی۔ یہود اور نصارہ کے اندر یہ 3 گروہ ہی برباد ہوئے تھے، مشائخ، علماء اور اغنیا، غنی لوگ۔ یہ 3 لوگ جب یہ خراب ہو جائے، اس لیے ان کا صحیح ہونا ضروری ہے۔ موجودہ دور میں جو فتن ہیں، ہم دیکھتے ہیں ہمارے غنی بدماشی، فحاشی، عیاری پہ اترے ہوئے، اللہ ماشاءاللہ قلیل لوگ ہیں جو دیندار ہیں، ورنہ اکثریت دین سے دور ہے۔ اور اسی طرح جو علماء ہے، علماء بھی قلیل سنجیدہ علماء، اکثریت وہ علماء سو بن چکے ہیں۔ روپے پیسہ ان کا مطمع نظر ہے، بس پیسہ آنا چاہیے، اور لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کوئی پیشکش پہ شعر پڑھ رہا ہے، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے فلاں نے یہ ڈیمانڈ کی ہے، فلاں نے یہ کی ہے۔ معاف رکھنا، یہ سٹیج محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اللہ کے رسول ڈیمانڈیں پوری کرتے تھے، شرم آنی چاہیے، حیا آنی چاہیے۔ اللہ کے رسول دین سنایا کرتے تھے، فلاں کی ڈیمانڈ ہے، فلاں کو راضی کر لو، فلاں کو راضی کر لو۔ دین اس لیے نہیں آیا۔ آپ یہ جہاں پہ بیٹھنے والا ذمہ دار ہے ایک ایک جملے کا، اللہ کے رسول کا نائب ہے، اس کو یقین ہونا چاہیے کہ میں اللہ کے رسول کا وارث ہو، جو اللہ کے رسول کا طریقہ تھا وہی ہمارا طریقہ ہونا چاہیے۔ اور اسی طرح مشائخ جو نیک لوگ تھے، ولی اللہ تھے، انہوں نے شرک کے اڈے کھول رکھے۔ یہ شرک کے اڈے کھولنے والے اللہ کے دوست نہیں ہیں۔ اللہ کے دوست وہ ہیں جو مسجد کے 5 وقت کے نمازی، تہجد گزار، روزوں کے پابند۔ آپ دیکھتے ہیں کہ یہ سادہ لوگ اگرچہ دیکھنے میں ہیں، حقیقت میں یہ اللہ کے دوست ہیں جو 5 وقتی مسجد میں باجماعت نماز پڑھ رہے ہیں۔ آگے چل کے اللہ تعالیٰ نے یہ بات ذکر کی ہے، انما الصدقات للفقراء والمساکین۔ زکوٰۃ کے 8 مصارف ہیں، مساکین، فقراء، اور اسی طرح عاملین علیہا، اس پہ کام کرنے والے، زکوٰۃ کو وصول کرنے والے، مسافرین، یہ 8 مصارف ذکر کیے۔ زکوٰۃ کے حوالے سے یہ بات ذہن میں رہے، سونا 7.5 تولے ہو
تو اس میں زکوٰۃ ہے، اس کے پیسے بنا کے 2.5% کے حساب سے آپ زکوٰۃ نکالیں گے۔ چاندی 52.5 تولے ہو تو اس میں سے آپ زکوٰۃ نکالیں گے، اور اسی طرح پیداوار کے اندر اس کی وضاحت ہو چکی ہے۔ اور اس کے علاوہ جو آپ کا سامان تجارت ہے آپ اس کی قیمت لگائیں، اس میں سے آپ زکوٰۃ نکالیں گے۔ ایک مسئلہ یہاں پہ جو اضافی ہے، بعض پلاٹ یا مکان ہم معد للبیع، بیع کے لیے رکھتے ہیں، کاروبار کے لیے کسی وقت بیچے جا سکتے ہیں۔ جو پلاٹ مکان کاروبار کے لیے، ایک رہائش کے لیے، ایک کاروبار کے لیے، جو کاروبار کے لیے ہے، تھوڑا سا سینے پہ ہاتھ رکھ کے یہ مسئلہ سننا، اس مسئلے میں کافی علماء کو بھی غلطی ہے۔ میں بڑی تحقیق کے ساتھ آپ کے سامنے مسئلہ رکھ رہا ہوں۔ جو معد للبیع، بیع کے لیے پلاٹ یا مکان ہے اس پر پوری زکوٰۃ ہے۔ بعض علماء کا یہ موقف ہے کہ جب بیچا جائے اس وقت ایک مرتبہ زکوٰۃ دے دو، حالانکہ یہ مسئلہ نہیں ہے۔ کوئی صحیح صریح روایت ایسی نہیں ہے۔ جہاں تک میں نے اس مسئلے میں تحقیق کی ہے پوری ذمہ داری کے ساتھ، کہ پلاٹ یا مکان جو تجارت کے لیے ہے اس پر پوری زکوٰۃ ہے، جس طرح سامان تجارت پہ زکوٰۃ ہوتی ہے۔ اور اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، آپ سالوں کا حساب لگا لیں، جب آپ بیچیں گے اس وقت آپ کو پوری زکوٰۃ اتنے سالوں کی دینی پڑے گی۔ آگے اللہ تعالیٰ نے یہ بات ذکر کی ہے، عبداللہ بن ابی فوت ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جنازہ پڑھایا۔ کئی ایک حکمتیں تھیں، ایک تو اس کا جو بیٹا تھا وہ صحابی رسول تھا، اس نے آ کے درخواست کی، آپ نے جا کے جنازہ بھی پڑھایا، اپنا کرتا بھی اس کے گلے میں ڈال دیا، اپنا لعاب بھی اس کے منہ میں ڈالا، بلکہ قبر میں ڈال دیا گیا، اس کو نکالا گیا، آپ نے اپنی رانوں پہ رکھ کے اس کے منہ میں لعاب ڈالا، لعاب بھی، کرتا بھی، نماز جنازہ بھی، یہ ساری چیزیں۔ لیکن اللہ نے کہا میں نے اس کو معاف نہیں کرنا۔ پتہ یہ چلا یہ نالین مبارک اور منہ مبارک کہتے ہیں چوری ہو گیا، ہر سال شور ڈالتے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ اگر بندے کے پاس ایمان نہیں ہے، نبی کا کرتا بھی ڈال دیا جائے، نبی کا لعاب ڈال دیا جائے، اور اسی طرح نبی اپنے ہاتھوں سے اس کو لحد میں اتارے، تب بھی معافی نہیں ہے۔ نجات ایمان کی بنیاد پہ ہے۔ عبداللہ بن ابی کو یہ ساری چیزیں مل گئی، لیکن چونکہ اندر ایمان نہیں تھا، بلکہ اللہ نے کہا آئندہ کے لیے سمجھ لو، اس پارٹی کا کوئی بندہ مر جائے آپ نے جنازہ بھی نہیں پڑھانا، قبر پر بھی نہیں جانا۔ اور آخری بات یہ ذہن میں رکھے، جنگ تبوک کی تیاری ہو رہی ہے، صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، حضور ہمیں بھی ساتھ لے جائے، ہمیں بھی جہاد میں ساتھ لے جائے۔ آپ جو میرے پاس سواریاں نہیں، میں کیسے تمہیں ساتھ لے جاؤں، میرے پاس سواریاں نہیں ہیں، کیسے لے؟ 30,000 کا لشکر تھا، بہت، اس کو جیش الاسرا بھی کہتے ہیں، تنگی کا لشکر، گرمی کا موسم تھا، گرمی کا موسم، پھل پک چکے تھے، اور اسی طرح دور دراز کا سفر تھا، کتنی مشکلات۔ اس کو جیش الاسرا کے نام سے تعبیر کیا گیا۔ فرمایا میرے پاس سواریاں نہیں ہیں۔ اس سے پتہ چلا کہ نبی مختار کل نہیں ہے۔ مختار کل ہوتے تو اسی وقت شو کر کے کہتے جو لے لو سواریاں، چلو میرے ساتھ، کوئی ایسی بات۔ مختار کل، مشکل کشا، عالم الغیب، اللہ کی ذات ہے، اللہ کی جو صفات ہے غیر اللہ کے اندر نہیں ڈالنی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ، عظمت، شان، رفعت، بلندی بہت زیادہ ہے، پوری مخلوقات میں سے آپ افضل اور اعلیٰ ہیں، لیکن اللہ کی صفات آپ میں نہیں ہے۔ مختار کل اللہ کی ذات ہے، عالم الغیب اللہ کی ذات ہے، مشکل کشا اللہ کی ذات ہے۔ اس لیے اپنے عقیدے کو صاف ستھرا رکھو۔ قرآن پڑھنے سے، حدیث پڑھنے سے عقیدے کی اصلاح ہوتی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ دین کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔